کم وہ بھی نہیں، اسے بھی اللہ نے امتوں کا سردار بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں گزارش کروں کہ انبیاء سارے ہی مرتبے مقام والے ہوتے ہیں، بے شک بے شک۔ کسی کو صفی کہا، کسی کو نجی کہا، کسی کو خلیل کہا، کسی کو کلیم کہا، اور کسی کو روح اللہ کہا، کلمت اللہ کہا، لیکن کائنات میں ایک ہی ہے کہ اس کہنے والے نے جسے حبیب اللہ کہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے نبی بھی عظمتوں والے ہیں، شان نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں۔ وہ نبی بھی شان والے تھے، ان کی امتیں بھی شان والی تھی۔ ایک نبی ان نبیوں میں ایسا ہوا ہے کہ جس کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، جناب سلیمان علیہ السلام، بے شک بے شک۔ جن کی انسان ہی نہیں جانوروں پرندوں پر بھی حکمرانی تھی، جو جنوں کے بھی نبی تھے۔ سبحان اللہ۔ تو جب ان کا تخت اڑتا تو اس تخت پر ان کے امتی بھی بیٹھے ہوتے، لیکن سلیمان علیہ السلام کا تخت آپ کے امتیوں کو کہاں تک لے گیا ہوگا؟ ہوا میں اڑتا تھا، جس طرح آج کل ہوائی جہاز ہے، ہوا میں اڑتے ہیں، تو کہاں تک لے گیا ہوگا؟ اور پھر ہوا میں جا کر واپس آنا، یہ کیا کمال ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے امتی کی یہ شان ہے کہ دن میں 5 مرتبہ اگر وہ نماز پڑھ لے تو وہ معراج پر جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ ہم نے نماز پڑھنی ہے، اور کوئی مادی یہ سمجھے کہ یہیں سے محفل سے ہم اٹھ کے چلے جائیں گے، انشاءاللہ نماز ہوگی، شادی میسر ہوگی، باجماعت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ذرا اس کا تو ذکر کریں جس کے در سے نماز ملی ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی عزت عطا فرمائی۔ بے شک بے شک۔ آقا کریم کی زندگی میں ایک رات ایسی آئی کہ حضور علیہ السلام اس دنیا کو چھوڑ گئے۔ رب نے کہا سونا چھوڑ سارا کچھ میرے پاس آ۔ سبحان اللہ۔ چھوڑنا بھی کیسا ہے، ذرا جاتے جاتے پلٹ کر دیکھا تو بلال کے قدموں کی آواز آ رہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معراج کی رات۔ اب وہ مقام خاص ہے، وہاں پر جب مصطفیٰ کریم پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ حبیب ذرا رک جا، کف یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جملہ ہے عربی کا، کف یا محمد، اور اس کا ترجمہ لوگ کرتے ہیں اے محمد رک جاؤ۔ میں یہ ترجمہ نہیں کرتا۔ اگر کف کا ترجمہ کرتے ہو یا کا ترجمہ کرتے ہو تو میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ محمد کا بھی تو ترجمہ کرو نا۔ وہ محبوب جب معراج کے
اسرار کے اسرار کو دیکھتا ہوا سوئے منزل رواں ہے، تو غیب سے ندا آئی، محمود نے کہا اے حمدوں والے ذرا رک جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور رک گئے۔ اب آگے کیا ارشاد فرمایا، ان ربک یصلی علیک، سونا تجھے اس لیے روکا ہے کہ جب بارات کا دھولا آتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب بارات کا دھولا آتا ہے تو استقبال کرنے والے، محبت والے پہلے دولہے کو روکتے ہیں، پھر وہ اگلے مقام پر شادی والے گھر میں یا جہاں انتظام ہو وہاں جاتا ہے۔ سونا تو 1,00,000 کئی ہزار نبیوں کا لاڑا ہے، ذرا رک جانا۔ حضور رک گئے۔ کیا مطلب تھا؟ سونا جس طرح دولہا روک کر اس کا استقبال کیا جاتا ہے، آج تیرا رب تجھے اسی عزت سے نوازنے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ یا محمد اے تعریفوں والے ذرا رک جا، ان ربک یصلی علیک، تیرا رب بے شک تجھ پر صلات بھیج رہا ہے، تجھ پر رحمتیں نچھاور کر رہا ہے۔ وہ نبی جو گیا تھا تو رحمت للعالمین تھا، اور رب پھر رحمتیں نازل کر رہا ہے۔ رحمت مصطفیٰ کا کیا مقام ہوگا؟ سارے جہانوں کی رحمت تو حضور پہلے سے ہی تھے۔ رب کریم نے فرمایا تیرا رب تجھ پر رحمتیں نچھاور کر رہا ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ پر رحمتوں کے پھول نچھاور کیے۔ سبحان اللہ۔ پھر آواز آئی، سونا اب آ گیا، سبحان اللہ۔ ادن منی یا محمد، اے تعریفوں والے آگے بڑھو، سبحان اللہ۔ ادن منی یا احمد، اے تعریفیں بیان کرنے والے قدم رنجا فرمائیے، سبحان اللہ۔ ذرا اور قریب آئیے۔ ادن منی یا خیر البریہ، آواز آ رہی ہے غیب سے، ادن منی یا خیر البریہ، اے میری ساری کائنات میں سب سے بہتر۔ میں نے آدم کو بھی بھیجا ہے تو آدم سے بھی بہتر بن کے آیا ہے۔ میں نے ابراہیم کو بھیجا ہے تو اس سے بھی یرفع والا بن کے آیا ہے۔ میں نے بڑی عظمتیں جناب داؤد کو دی، اس کے بیٹے سلیمان کو دی ہے، سب نبیوں کو نوازا ہے۔ میں نے کائنات میں ہر شے کو دوسری سے فوقیت دی ہے، حتیٰ کہ جنت بنائی ہے وہ بھی میری مخلوق ہے۔ میں نے اپنا عرش بنایا ہے، میرے عرش کی مثال کیا ہو سکتی ہے، لیکن وہ بھی میری مخلوق ہے۔ اے مصطفیٰ، زمین کے آخری ذرے سے لے کر میرے عرش تک جتنی مخلوق ہے میں نے تجھے سب سے سونا بنایا ہے۔ حضور کہیں جائیں تو استقبال کرنا اللہ کی سنت ہے، اور حضور یہاں آئیں تو استقبال کرنا غلاموں کی سنت ہے۔ کہا سونا ذرا اور قریب آ، اور نیڑے آ، اور قریب آ، اور قریب آ۔ حضور بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سنیں کیسے سفر طے کرتے ہیں۔ یہاں سے پہلے آسمان سے ایک قدم اٹھایا، سبحان اللہ، دوسرے پہ، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، حتیٰ کہ چلتے چلتے مقام سدرہ آ گیا۔
آسمان ساتھ کے ساتھ نیچے رہ گئے. وہاں سے حضور نے ایک قدم اٹھایا، جتنا سارا مکے سے لے کر فلسطین تک، فلسطین سے لے کر 7 آسمانوں تک، جنت کی اونچائیوں تک اور سدرہ تک جتنا فاصلہ طے کیا تھا، حضور وہ اپنے ایک قدم سے طے کر کے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے نا؟ جی جی. حضور قدم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. پھر وہ مقام آیا، ثم دنا فتدلی ادنا، سبحان اللہ ادھر سے یہ بڑا، سبحان اللہ ادھر سے وہ بڑا. سبحان اللہ. سنیے میلاد مصطفیٰ میں آنے والے اس محفل میں ہم آقا کریم کی مختلف جہتیں، آپ کی عظمت کی مختلف سمتیں بیان کرتے ہیں. اس میلاد کی محفل میں آقا کی یہ شان جو بیان کر رہا ہوں، یہ بھی کمال کی شان ہے کہ جسے خود رب معراج کہہ رہا ہے. معراج کا ذکر ذکروں کا معراج ہے، عروج والا ذکر ہے. سرے نامکا سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے گا. یہ حد ہے ان کے عروج کی، بے کمالے ہی. اللہ اکبر کہنے والا کہتا ہے جسے مصطفیٰ نے سند دی ہے، پسند فرمایا ہے. بارغلولا بے کمالے ہی، کشفت جا بے جمالے ہی، آسونا چمیو خسالے ہی. شیخ سعدی نے لکھا ہے، 3 مصرے لکھنے کے بعد کہتے ہیں چوتھا مصرا مجھ سے نہیں بن رہا تھا. میں سوچ میں پڑ گیا کہ چوتھا مصرا یہاں کیا موضوع ہو. ایسا سوچتے سوچتے آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگی تو مصطفیٰ کا دیدار ہو گیا. ارشاد فرمایا سعدی میری نام 3 مصرے لکھ لیے ہیں. آیا کرتا ہوں بالا قبولا بے کمالے ہی، کشفت جا بے جمالے ہی، آسونا چمیو خسالے ہی، صلو علیہ وآلہ ہی. کہا چوتھا مصرا نہیں بن رہا. کہا جی یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا لکھو صلو علیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. گویا حضور کی نگاہ سبحان اللہ. کوئی عشق سے، محبت سے کہیں پہ بیٹھا ہو اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری لگوا رہا ہو تو مدینے والے کو مدینے میں خبر ہو جاتی ہے سبحان اللہ. کہ میرا غلام 3 مصرے لکھ چکا ہے. آئے ہائے ہائے ہائے. کہیے نا سبحان اللہ. میرا غلام 3 مصرے لکھ چکا ہے. وہ نبی جو اپنے غلاموں کی عاشقی کی اس حد تک کو جانتا ہے، اس نبی کو معلوم نہیں ہے میرے غلام اس وقت اسلام پورا میں بیٹھے ہوئے ہیں. سونا قریب آئیے. قرآن کہتا ہے سورہ نجم میں اللہ فرماتا ہے ادھر سے یہ بڑا ادھر سے وہ بڑا. سبحان اللہ. ادھر سے حضور بڑے ادھر سے وہ بڑا. بڑھنے کے چھوڑنی پڑتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اگر یہاں بیٹھا ہوں تو ادھر سے آگے چلا جاؤں تو پیچھے رہوں گا؟ نہیں رہوں گا. ثم دنا، ادھر سے یہ بڑے ادھر سے وہ بڑے. اور بڑا بھی وہ، ان کا بڑھنا تو ان کی شان ابدیت کے لائق ہے. بڑھنا تو ان کے وجود کے اعتبار سے درست ہے، کیونکہ حضور آتے بھی ہیں، حضور جاتے بھی ہیں. اور ہم سنیوں کا عقیدہ ہے اللہ آنے سے پاک ہے، اللہ جانے سے پاک ہے. آپ کو سمجھاتا ہوں، مثال دیتا ہوں. میرے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک یہاں ہے یہ یہاں ہے، سارا زمانہ کہے گا یہ یہاں ہے. یہاں سے آگے چلے جائیں تو کوئی نہیں کہے گا یہ یہاں ہے. سب کہیں گے اب ان کا مقام بدل گیا ہے. وہاں سے ادھر آ جائیں تو کوئی نہیں کہے گا وہاں ہے. سب جانتے ہیں ان کی جگہ بدل گئی ہے.
یہ حسینت ہے، مرتبہ ہے، شان ہے مصطفیٰ کریم کا. حضور آتے بھی ہیں، حضور جاتے بھی ہیں. اللہ آنے سے بھی پاک ہے، اللہ جانے سے بھی پاک ہے. لیکن عظمت مصطفیٰ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کو دکھانی ہے کہ مسجد اقصی میں اٹھے ہو، اور یہ نہیں کہ تمہاری نگاہوں میں آسمانوں کی رکاوٹیں ہیں. تم کوئی عام آنکھوں والے نہیں ہو، تم انبیاء ہو. دیکھو مصطفیٰ کا مقام کیا ہے کہ مصطفیٰ ادھر سے بڑھ رہا ہے، ادھر سے وہ پھر بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ آنے سے پاک ہے، اللہ جانے سے پاک ہے. تو وہ کیسے آئے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. ذرا اس پہ غور. ہم ایک سوچ دیتے ہیں، ہم ایک فکر دیتے ہیں، واقعات ہمیں بھی آتے ہیں، معاملات دیگر بھی ہم بیان کر سکتے ہیں، لیکن اپنی قوم کو ہم ایک فکر دیتے ہیں. جب وہ جو کہہ رہا ہے کہ وہ بڑا، سوچی کیسے بڑھ گیا، جو بڑھنے سے پاک ہے، جو آگے پیچھے ہونے سے پاک ہے، جو ہر جگہ موجود ہے. وہ ہر جگہ موجود ہے. وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے. وہ کہتا ہے ادھر سے میرا یار بڑا، ادھر سے میں بڑا. مولا تو بڑھتا ہی نہیں. کہا یہی تو دکھانا ہے محمد آ گیا ہے، یہ دکھانا ہے مصطفیٰ آ گیا ہے. یہی تو کائنات میں نغمہ پھیلانا ہے کہ محب کے ہاں اپنی ذات میں مجبور نہیں رہتا، پھر وہ کر گزرتا ہے ہوتا ہے. بڑا محتاج جملہ بول گیا ہوں. پھر وہ جو اس کی شان کے لائق ہوتا ہے، اس کی شان کیا ہے کوئی سمجھ سکا ہے؟ وہ تو خود کہتا ہے کل یوم ہوا فی شان، کہ میری شان وراء الورا ہے. اب وہ آیا تو کیسے آیا وہ جانے. کہیے نا سبحان اللہ. آیا تو کیسے آیا وہ جانے. یہ آگے بڑھے، یہ مقام ابدیت ہے. وہ آیا، وہ مقام الوہیت ہے. اور کیسا وہ مقام ہوگا، کیسا وہ سینٹر پوائنٹ ہوگا، کیسا وہ نقطہ ہوگا جس نقطے میں رب کا قرآن کہتا ہے ادھر سے یہ ادھر سے وہ، اور ایسے ملے جیسے دو کمانیں ملتی ہیں. ایک کمان یہ دیکھیے، ایک کمان یہ دیکھیے، یہ دونوں مل رہی ہیں. یہاں سرے ملے، کہا یہاں تک، فرمایا نہیں اس سے بھی قریب. کہاں فرمایا، پوچھا یہاں تک، کہا نہیں اس سے بھی قریب. پوچھا یہاں تک، کہا نہیں. دو کمانوں سے کم کا فاصلہ، دو کمانوں سے کم کا فاصلہ. یہ پکڑیے ذرا، دو کمانوں سے کم کا فاصلہ. ایک یہ کمان، ایک یہ کمان، دونوں آپس میں مل رہی ہیں. مولا انہوں نے ملنا ہے، کہا نہیں. قرآن پڑھتے چلے جاؤ، یار کی عظمت سمجھتے چلے جاؤ، یار کا مرتبہ مقام سمجھتے چلے جاؤ. مولا سرے مل گئے کمانوں کے، فرمایا اس سے بھی کم فاصلہ. اب سرے ملتے چلے جا رہے ہیں، فاصلہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. سرے ملتے چلے جا رہے ہیں، فاصلہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. میرا ہاتھ تو ہاتھ سے مل گیا ہے. مولا ایسے ملے ہو جیسے ہاتھ سے ہاتھ ملا ہے. رب کہتے ہیں قرآن تو بڑے سے بھی کم فاصلہ تھا. میں یار سے ملا ہوں. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں سنی
جھلے ہیں، دیواریں، نہ جانے کیا کیا، پھر فتووں کی مشینیں چل جاتی ہیں اس بات پر یہ جی نبی کو اللہ سے ملا دیتے ہیں. رب کہتا ہے سنی نہیں ملاتے، میں تو خود یار ایسے ملا رہا ہوں خود سے، دو کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ، کمانوں سے بھی خود کم کا فاصلہ رہ گیا. اب اس مقام پر حضور پہنچے. اللہ بولا جبریل نہیں بولا، اسرافیل نہیں بولا، میکائیل نہیں بولا، اسرائیل نہیں بولا. کیوں؟ یہ سب تو نیچے تھے. کون بولا؟ رب کریم. پھر توجہ ہو، اللہ بولا. اللہ بولتا کہاں سے ہے؟ سبحان اللہ. اللہ محبوب کی زبان سے بولتا. سبحان اللہ. عقلوں کی بازی نہ لگ جائے تو ہمیں پکڑ لے. سبحان اللہ. جسے سمجھ جائے اسے مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. اللہ جب بھی بولتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، گویا مجھے کہنے دیجیے بول خدا رہا تھا لیکن مصطفیٰ کی ذات سے ہم کلامی ہو رہی تھی. سبحان اللہ. حضور کی ذات سے ہم کلامی ہو رہی تھی. کیا بولا؟ رب کریم نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے سونا تیرے اوتے سلام سے کہا جسے وہ نبی کہتا ہے. نبی کا معنی کیا ہے؟ غیب کی خبریں دینے والا. نبی کو نبی ابو جہل نے کہا، عتبہ نے کہا، شیبہ نے کہا، ولید بن مغیرہ نے کہا، ابو لہب نے کہا. نہیں، نبی کو نبی یا تو خدا نے کہا ہے یا مصطفیٰ کے غلاموں نے کہا ہے. سب سے پہلے نبی کو نبی کس نے کہا؟ اللہ نے کہا. سونا تو نبی ہے. مانا مطلب نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبریں بتانے والا. جب رب کہہ رہا ہے محمد تو غیب کی خبریں بتاتا ہے. تکبیر. حیدری لبیک 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 لبیک. جب اللہ کہتا ہے تو غیب کی خبریں بتانے والا ہے، نبی کا معنی نبی کا معنی کیا؟ بولو ذرا سا. پھر بولو شاباش. نبی کا معنی کیا ہے؟ رب نے کیا کہا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ. خطاب ہوا اے غیب کی خبریں بتانے والے، سبحان اللہ. تم پر میرا سلام ہو. سبحان اللہ. تم پر میرا سلام. میرا سلام ہو. تو حضور علیہ السلام نے جواب دیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. الصالحین توڑ کے پڑھ رہا ہوں، ذرا توجہ کیجیے. اے اللہ تیرا سلام ہم پر بھی ہو، ہم پر بھی ہو، اور نیک صالحین بزرگان دین ان پر بھی ہو. سبحان اللہ. سوال ہے ایک کے لیے. اللہ نے یہ نہیں کہا السلام علیکم، جیسے میں آپ سے ملتا ہوں کہتا ہوں السلام علیکم، آپ جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام. اللہ نے صیغہ واحد سے خطاب فرمایا. سبحان اللہ. اے ذات مصطفیٰ، اس مقام اکیلے بلایا ہے کیونکہ میں خود اکیلا ہوں، تنہائی دور.
تجھے اکیلے بلایا ہے، اس لیے آنے والے مصطفیٰ تجھ اکیلے پر میرا سلام ہو۔ حضور نے کہا پروردگار ہم سب پر تیرا سلام ہو۔ کیسے ہو سکتا ہے مجھے سلام کہے اور صدیق رہ جائے؟ آئے ہائے ہو سکتا ہے تو سلام کہے عمر رہ جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو سلام کہے عثمان رہ جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو سلام کہے اور علی رہ جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو سلام کہے اور پنج تن رہ جائے؟ یہ کیسے ہو تو سلام کرے میرا بلال رہ جائے، میرا ابو ذر رہ جائے، میرا ابو ہریرہ رہ جائے؟ مولا میں اکیلا نہیں آیا، اپنے دامن میں سب کو ساتھ لے کے عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ آنے کی اور جانے کی بات سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ آیا کون، گیا کون؟ رب نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی، یا نبی۔ سبحان اللہ، اس کا معنی بنتا ہے یا نبی۔ سبحان اللہ۔ اور رب کہے یا نبی اور رب کے بندے کہے یا نبی تو ملا فتوے لگائے۔ ملا فتوا بعد میں لگانا، تو ہے ملا، وہ ہے اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے یا نبی سلام علیکہ، اللہ کہہ رہے ہیں یا نبی، بولے بولے یا نبی سلام علیکہ۔ اب سلام کہتا کون ہے؟ اصول کیا ہے؟ ضابطہ کیا ہے سلام کا؟ سلام کا قانون کیا ہے؟ سلام ہمیشہ وہ کہتا ہے جو جواب وہ دیتا ہے جو پہلے سے وہاں موجود ہو، پہلے سے۔ ہائے ہائے رب نے کہا سونا تیرے اوتے سلام۔ کیا مطلب ہے؟ نبی نے زمین پہ قانون جاری کیا، جو آئے وہ سلام کہتا ہے۔ مثال کے طور پر میں ادھر بیٹھا ہوا تھا کے ذکر کی محفل میں، پرویز بھائی آئے، سلام میں نے نہیں کہا، کیوں کہ شریعت نے یہ والا حق ان کو دیا ہے۔ یہ آئے، ہاتھ ملایا، زبان سے بولے کہ تم پر سلامتی ہو، میں تو پہلے سے یہاں بیٹھا ہوں، میں نے جواب دیا۔ اب دیکھیے معاملہ کیا ہے، حضور پہلے سے وہاں موجود تھے، رب سلام سبحان اللہ۔ اس کو کہتے ہیں معراج مصطفیٰ، اس کو کہتے ہیں ذکر مصطفیٰ، اس کو کہتے ہیں عظمت و شان مصطفیٰ۔ اللہ اکبر۔ صرف جارہ و مارادہ پڑھ کے قرآن سے گزر نہیں جانا چاہیے۔ قرآن اعلان کرتا ہے رک رک کے پڑھ، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، فکر کر کے پڑھ، تدبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رستہ کوئی آسان نہیں ہے، اس رستے کا ہر موڑ کو یار کی محبت کے پھولوں سے میں نے سجایا۔ سبحان اللہ۔ حضور وہاں گئے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کی، حبیب کیا مانگتا ہے؟ عرض کی مولا میری سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مقام کیا ہے؟ خلوت کا۔ دیکھیے سمجھاتا ہوں آپ کو، اس بات کو میں ایسے سمجھاتا ہوں۔ ایک دلہن جب گھر سے نکلتی ہے نا، ودا ہوتی ہے، گھر چھوڑتے وقت وہ مسکرا نہیں ہوتی، رو رہی ہوتی ہے۔ اس کے بھائی اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوتے ہیں، اس کا باپ اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کے اسے ودا کر رہا ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ گھر والوں سے وہ جدا ہو رہی ہے، اب اپنے اگلے گھر کی طرف بڑھ رہی ہے۔ وہ جب چلتی ہے، ماں بھی یاد ہوتی ہے، باپ بھی یاد ہوتا ہے، بہن بھائی بھی یاد ہوتے ہیں، محلے کی سہیلیاں بھی ذہن میں ہوتی ہیں، پورا گھر ماحول ذہن میں ہوتا ہے۔ اب چھوڑنا پڑا ہے
تو آنکھوں میں آنسو ہے، رو رہی ہے. اب آپ بتائیے کہ جب وہ گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے پھر کیفیت کیا ہوتی ہے؟ گاڑی چلنے لگتی ہے، اپنے پیا کے دیش پہنچتی ہے، حجرہ عروسی میں پہنچتی ہے. جب ملن کا وقت آتا ہے اس وقت بھی ماں کو یاد کر رہی ہوتی ہے، یا باپ یاد کر رہی ہوتی ہے، یا بھائیوں کو یاد کر رہی ہوتی ہے، یا سہیلیوں کو یاد کر رہی ہوتی ہے. نہیں، اس خلوت کے لمحات میں اسے اپنے پیا کا انتظار ہوتا ہے، اپنے محبوب کا انتظار ہوتا ہے. اب اس کی آنکھوں میں اشتیاق ہوتا ہے، آنے والے کی محبت اس کے دل میں سمندر کی طرح موجزن ہوتی ہے. وہ لمحہ بلمحہ انتظار کر رہی ہوتی ہے. وہ جن کے ہاں پیدا ہوئی تھی، وہ جنہوں نے شفقتیں دی تھی، وہ جنہوں نے محبتوں سے نوازا تھا، اس خلوت کے مقام پر خونی رشتے دار جہاں بھول جاتے ہیں یہ نبیوں کا نبی ہے، یہ کوئی عام خلوت نہیں ہے. ایک خدا ہے، ایک مصطفیٰ ہے. چاہتے تو بلال کو بھول جاتے، صحاب کو بھول جاتے، غلاموں کو بھول جاتے، حسن حسین کو بھول جاتے، لیکن اس خاص خلوت میں بھی مصطفیٰ پہنچ کے وہاں پر بھی اگر یاد کر رہے ہیں تو مصطفیٰ کے امتی تجھے یاد کر رہے ہیں. یا علی سیدی مرشدی یا نبی یا پیار نبی حضور کا. لبیک لبیک یا رسول یا رسول. یہ ہے محبت رسول پاک. سبحان اللہ. ہم چاہے کوچے ہیں، چاہے نکمے ہیں، چاہے گندے ہیں یا مندے ہیں، گندی ہاں یا مندی ہاں صاحب، بولو بولو گندی ہاں یا مندی ہاں صاحب تیری. ہم جیسے بھی ہیں سائیں بڑا لجپال ہے، سبحان اللہ. محبوب سے کتنا پیار کرتا ہے. حضور فرماتے ہیں رب کائنات نے میرے ساتھ میری امت کے حوالے سے 3 بار مشورہ کیا ہے، 11-10 کرنا کیا. اب بھی نہیں اتنی خاموشی سے سبحان اللہ نہیں چلے گی. نہ مل کے کہیں ذرا سبحان اللہ. اللہ نے مشورہ کیا ہے، سونا کی کرا تیری امت کا. ہائے پیار نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر طائف پہ تھے. کہاں تھے؟ طائف کے سفر پر. جب مکے والوں نے حضور کی بات نہ مانی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہم اپنا سودا بڑھا دیتے ہیں، اگلے شہر جا کے پیش کرتے ہیں. طائف والوں نے حضور پر ظلم کیے، حضور کو پتھر مارے، حضور کے سر انور سے خون بہتا 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 جسم کے ساتھ لگتا لگتا یہاں تک جسم کے ساتھ خون بہا کہ چلتے چلتے حضور کے مبارک جوتوں تک پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ نے ملک جبار کو بھیجا کہ اے پہاڑوں کے فرشتے جا، اس سے پہلے بھی نبیوں پر زیادتیاں ہوئی ہیں اور میں نے نبیوں کو اختیار دیا ہے، تو کسی کی بستی اٹھا کے آسمان پر لے جا کے الٹا دی گئی ہے، کسی پر پتھروں کی بارش ہوئی ہے، کسی پر آگ کی بارش کی ہے، کسی پر زہریلی ہوا چل، کسی کو ٹڈیوں کا جوؤں کا عذاب دیا، کچھ کی شکلیں بگاڑ دی ہیں. اور یہ تو میرا سونا ماہی ہے، جا ذرا پوچھ اس کی مدد کیا ہے. جیسے یہ کہے گا ویسے ان لوگوں کے ساتھ میں سلوک کر دوں. ان کو اپنی نانی یاد نہ آ گئی تو مجھے محمد کا رب نہ کہنا. فرشتہ آیا کہنے لگا یا رسول اللہ، رب کریم نے مجھے بھیجا ہے، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں. آقا اگر آپ حکم دیں، سبحان اللہ. سبحان اللہ، آپ اگر حکم دیں سبحان اللہ. تو طائف والوں کو پہاڑوں کے درمیان رکھ کے پیس کے رکھ دوں. اب چاہیے کیا تھا؟ چاہیے یہ تھا کہ کلمہ قبول نہیں کیا، مقام نبوت پہچانا نہیں، اور مصطفیٰ کریم کو نبی نہیں مانا. جاول صرف زبانی دشمن نہیں، عملی طور پر پتھر مار مار کر واللیل کی ظلم سے لے کر لا اقسم بہذا البلد کی عظمت والے قدموں تک مصطفیٰ کے پورے وجود پاک کو لہو لہان کیا. پوچھا کہ کیا چاہتے ہیں آپ اگر اشارہ کریں
ابھی سب کو پیس کے رکھ دو. مصطفیٰ نے کیا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا نہیں، میں عذاب کا موجب ان کے لیے نہیں بن کے آیا. سونا کیا بن کے آیا ہے؟ حضور نے فرمایا مجھے تو رب نے رحمت بنا کے بھیجا ہے. سوچئے ایک بات کو ختم کرنے لگا کہ اگر دشمن، اور دشمن بھی وہ کہ جن کے دیے ہوئے زخم تازہ ہو، ان کے زخموں سے خون رس رہا ہو، ہر زخم پہ درد کی ٹیسیں اٹھ رہی ہو، وہ دشمن سامنے کھڑے ہوں، مذاق اڑا رہے ہوں، تمسخر اڑا رہے ہوں، سامنے دشمن ہو، وجود درد سے بھرا ہوا ہو، وہاں حضور کہیں انا نبی الرحمہ، کہ میں تو رحمت والا نبی ہوں. وہ جنہوں نے درد دیے ان کے لیے عذاب پسند نہیں کرتا جنہوں نے درود دیے ہیں. جنہوں نے درود بھیجے ہیں، جنہوں نے سلام بھیجے ہیں، جو اپنے گھروں کو اس سردی کے موسم میں چھوڑ کے آئے ہیں، جو یہ بھی ارادہ کر رہے ہیں کل کی محفل میں بھی جائیں گے، پرسوں کی محفل میں بھی جائیں گے، کیونکہ حضور ہمارا ذکر کرتے رہے ہیں، حضور ہمارے محسن ہیں، حضور رب کا بہت بڑا احسان ہے، حضور ہم پر کرم کرنے والے. اور قسم خدا کی آپ کی زندگی میں اتنے درد سے میں جو جملہ بول رہا ہوں، میرے جملے پہ غور ہو، آپ کی زندگی میں اتنے درد سے آپ کے لیے آپ کی ماں بھی نہیں روئی جتنے درد سے آپ کے لیے محمد روئے. سبحان اللہ. بے شک کوئی شخص وہ جو دشمنوں پر شفقت کرتے ہیں ان کا برتاؤ ان غلاموں کے ساتھ کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ. ذرا اس شفقت و محبت و رحمت کے پیکر کی رحلت نگاہ میں لاتے ہوئے وہ مسکرا کے کہیے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ میری آپ کی قبول فرمائے. اپنے عقیہ مکرم جناب صوفی محمد انور صاحب بالخصوص اور اہل محلہ، ان سب کا، یاران طریقت کا، آنے والے پیر و جوان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں ہمیں بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ کی محفل میں حضور کا ذکر کرنے سننے کی توفیق عطا فرمائے. رب کریم ان کے گھر پر رحمت کا نزول فرمائے. اللہ کریم ان کے لنگر میں برکت عطا فرمائے، آنے والے وقت کی آسانیاں عطا فرمائے. اور کھڑے ہو جائیے اور پڑھیے یا نبی